مسلمانوں میں ایک یہ رواج بہت زیادہ عروج پر پہنچ چکا ہے، اگر کوئی پریشان ہوتا ہے یا کسی کو کسی طریقے کی دقت ہوتی ہے تو وہ ایسے لوگوں کے سامنے اپنی فریاد کو رکھتا ہے، ایسے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے جو پہلے سے ہی اس سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کوئی اپنی پریشانی کسی کو سنانے کے لیے جائے تو اس سے زیادہ پریشانی وہ سنا دیتا ہے جس کو ہم اپنی پریشانی بتانے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی پریشانی کا حل نکالنا ہو تو زیادہ سے زیادہ ہماری سوچ، ہمارا نظریہ اس جگہ تک پہنچتا ہے کہ چلو کسی مولانا صاحب کے پاس جاؤ، تعویذ کرا لو، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جس کے پاس تم تعویذ کرانے جا رہے ہو، جس کو اپنی پریشانیاں سنانے جا رہے ہو، وہ پہلے سے ہی تم سے زیادہ پریشان ہے، تو تمہاری پریشانیوں کا حل وہ کہاں سے نکالے گا؟ تمہاری پریشانیوں کو وہ کیسے حل کرے گا؟ ارے ہمارے بزرگوں نے تمام طریقے، تمام راستے بتا دیے کہ اگر پریشانی ہو، اگر دقت ہو، کسی کام میں الجھن آ جائے، کسی کام کا صحیح راستہ نہ مل رہا ہو، تو ایسے کے پاس جاؤ جو پریشان نہ ہو، ایسے کے پاس جاؤ جس کے پاس دقتوں کا راستہ ہو کہ اس راستے کو چلو گے تو دقتیں تمہاری ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ تمام طریقے بزرگوں نے بتا دیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، وہ اسلام کا شیر جس کے سامنے کافر تھرایا کرتے تھے، جب بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، آپ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے کہ ان عیسائیوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو حاصل کر لیا جائے، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے ساتھ میں اسلحہ بھی زیادہ ہے، فوج بھی زیادہ ہے، اور پریشان کرنے والی ایک بات یہ ہو گئی کہ اور عیسائیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے 2 بحری بیڑے اور آ رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، اسلام کا شیر، دشمنوں کے لیے اسلام کی تلوار، چہرے پر مایوسی ہے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا کیسے پریشان ہو؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عرض کیا کہ بزرگ، پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک تو ہم پہلے سے تھوڑے ہیں اور ہمارے پاس میں اتنا اسلحہ بھی نہیں ہے، لیکن عیسائیوں کی فوج زیادہ ہونے کے باوجود 2 بحری بیڑے اور آ رہے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو ان بزرگ نے کوئی تعویذ والے کا پتہ نہیں بتایا، کسی عام انسان کا پتہ نہیں بتایا کہ اس جگہ پر چلے جاؤ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ بزرگ نے کہا کہ تم بھی اللہ سے دعا کرو اور میں بھی تمہارے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ وہ پروردگار عالم تمام پریشانیوں کو حل فرما دے گا۔ رات ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی مسجد کے اندر اپنے سر کو سجدے میں جھکائے ہوئے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا، میں جنگ اپنے فائدے کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، اپنی شہرت کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، اپنے وقار کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں، مولا میں جو جنگ لڑ رہا ہوں تیری رضا کے لیے لڑ رہا ہوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب رات کے وقت میں مسجد کے اندر گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور اتنے آنسو کہ وہ آنسو زمین پر بہ رہے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ گڑ گڑانا ان بزرگ نے دیکھا، وہ واپس چلے آئے۔ صبح کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، خوشی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ بزرگ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا ہوا، آج کیسے خوش ہو؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہیں کہ اے بزرگ، اللہ رب العزت نے ان 2 بحری بیڑوں کو سمندر کے اندر غرق کر دیا ہے جو عیسائیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو بزرگ نے کہا کہ بیٹا سلطان صلاح الدین ایوبی سنو، وہ سمندر کے اندر غرق نہیں ہوئے، بلکہ جو تمہاری آنکھ سے نکلے ہوئے آنسو تھے ان آنسوؤں کے اندر غرق ہو گئے، اور جو آنکھ سے آنسو نکلتا ہے وہ موتی سے زیادہ پاور رکھتا ہے، وہ اتنا پسندیدہ پروردگار عالم کو ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی بھی چیز اللہ کو پسند نہیں ہوتی ہے۔ تبھی تو ایک شاعر کہہ گئے کہ غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی سب تمہارے سامنے،
تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. اگر پریشانی ہو تو دنیا دار کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، بلکہ روزی دینے والے رزاق کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو اور گڑ گڑاؤ. انشاءاللہ پریشانیوں کا حل ضرور ملے گا.